السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے ملیر کراچی طیارہ حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دی ہے۔ ایوان کو ایک ایک لمحے کی تفصیل بتائی کہ کب، کہاں اور کیا غلطی ہوئی، طیارے کو کب کس پوزیشن پر ہونا چاہیے تھا اور وہ کس پوزیشن پر تھا۔ وزیر ہوا بازی کا کہنا تھا نہ تو پائلٹ نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور نہ ہی کنٹرول ٹاور نے فرائض منصبی انجام دیے۔ یہ بھی بتایا کہ تمام ہلاکتیں جہاز گرنے اور آگ لگنے کے باعث ہوئیں۔ طیارہ 100% فٹ تھا۔ رن وے سے 10 میل کے فاصلے پر جہاز کو 2500 فٹ کی بلندی پر ہونا چاہیے تھا، 7220 فٹ کی بلندی پر۔ کنٹرولر نے 3 دفعہ پائلٹ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی۔ پائلٹ نے کنٹرولر کی ہدایات کو نظر انداز کیا۔ رن وے سے 10 نوٹیکل مائلز کے فاصلے پر جہاز کے لینڈنگ گیئر کھولے گئے۔ جب جہاز 5 نوٹیکل مائل پہ پہنچتا ہے تو لینڈنگ گیئر پھر اوپر کر لیا جاتا ہے۔ جہاز جب لینڈنگ کے لیے آیا تو اسے رن وے پر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ 1500 سے لے کے 3000 تک وہ ٹچ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ 4500 فٹ پر لینڈنگ گیئر کے بغیر انجن پر ٹچ ڈاؤن کرتا ہے۔ جہاز 3000 سے 4000 فٹ تک رن وے پر رگڑے کھاتا رہا۔ اسی دوران پائلٹ نے دوبارہ جہاز کو اٹھا لیا۔ کوئی انسٹرکشنز نہ اس نے لیں نہ اسے دی گئی۔ کوتاہی دونوں سائڈ سے تھی۔ ATC کی بھی کوتاہی ہے۔ اس نے جہاز کو جب انجن سے آگ نکلتے ہوئے دیکھی تو اسے بھی انفارم کرنا چاہیے تھا۔ کنٹرول ٹاور نے پائلٹ کو بھی انفارم نہیں۔ جہاز جب دوبارہ ٹیک آف کیا تو دونوں انجن ڈیمیج ہو چکے۔ پھر پائلٹ نے لینڈنگ کے لیے دوبارہ اپروچ کی اجازت چاہی، نہ وہ اپروچ تک پہنچ سکا نہ وہ سائٹ تک پہنچ سکا اور سول آبادی پر وہ جہاز گر گیا۔ جن لوگوں کی بھی ہلاکتیں ہوئیں جہاز گرنے کے بعد، جہاز میں آگ لگنے کے باعث۔ کراچی میں طیارہ حادثے کا شکار کیوں ہوا؟ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے وجوہات بتاتے ہوئے نیا انکشاف کر دیا۔ کہا جہاز کے دونوں پائلٹس کا فوکس نہیں تھا، ان کے ذہن پر کورونا سوار تھا، وہ تمام وقت کورونا پر ہی بات کرتے رہے۔ آخری الفاظ 3 بار پائلٹ کے منہ سے یا اللہ یا اللہ 3 دفعہ اللہ کا نام لیا گیا، لیکن تھرو آؤٹ جو ڈسکشن تھی وہ کورونا کے بارے میں تھی۔ پائلٹ اور کو پائلٹ فوکسڈ نہیں تھے۔ لینڈنگ پوزیشن پہ آیا تو کنٹرول ٹاور نے اسے منع کیا کہ آپ زیادہ ہائٹ پہ ہیں، آپ نیچے آئیں۔ اس نے کہا یار میں مینیج کر لوں گا، اور پھر کورونا سے بات شروع کر۔ آٹو سے نکالا، مینول پہ لایا، 30 ڈگری پہ آنا تھا، 60 ڈگری پہ ڈائیو لگا۔ پائلٹ اور کو پائلٹ کے اوور کانفیڈنس اور فوکس نہ ہونے سے ہمیں اتنے بڑے سانے سے گزرنا پڑا۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو حیات ہیں اور ذمہ دار ہیں وہ حساب کتاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں ہوا بازی کی صنعت کس طرح تباہ ہوئی؟ وفاقی وزیر غلام سرور نے پارلیمنٹ کو کھل کر بتا دیا۔ کہا جس طرح پاکستان میں 90% ڈرائیونگ لائسنسز جعلی ہوتے ہیں، اسی طرح پائلٹ کے بھی لائسنسز جعلی نکلے، ان کی ڈگریاں جعلی نکلیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی پائلٹوں نے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی، لیکن ہم معاف نہیں کریں گے۔ ایوان سے اپیل کرتا ہوں کہ اسے سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ انہوں نے PIA کی پرائیویٹائزیشن کے بجائے اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنے کا اعلان کیا۔ پائلٹس جن کی ڈگریاں جعلی نہیں، مور دین 90% لائسنسز، ڈرائیونگ لائسنسز، پیسے دو اور لائسنس مل جاتا۔ 50 سالہ پریکٹیکل لائف میں نے آج تک کسی ایکسیڈنٹ میں کسی ڈرائیور کو سزا ہوتے ہوئے نہیں سنا۔ 10 بندے مارو، 20 بندے مارو، 50 بندے مارو، کورٹ سے بری ہو کے آ جاؤ۔ پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس، ان میں سے 262 ایسے پائے گئے کہ انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دیا۔ 54 کیسز ایسے تھے، 28 لوگوں کو شوکاز دیے، 18 لوگوں کی پرسنل ہیئرنگ۔ 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کریں۔ معاف کرنے والا اللہ ہے لیکن ہم معاف کرنے والے۔
اور اسی سب پر بات کریں گے. پیلپا جنرل سیکرٹری عمران نوریجو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران صاحب، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں پائلٹس کی کوتاہی سامنے آئی ہے. بتایا گیا ہے کہ دونوں پائلٹس اپنی فیملیز میں کورونا پر گفتگو میں مگن تھے. کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے اس پریلیمنری رپورٹ پر آپ؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں آپ نے آنے کے لیے کہا. دیکھیں، یہ سب سے پہلی بات تو جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اس کے کچھ یہ صرف وجوہات نہیں ہوتی کہ اس سے وہ غلطی ہوئی اور وہ جہاز گر گیا. جیسے کہ اس رپورٹ کی پریلیمنری رپورٹ میں سب سے پہلے کچھ چیزوں کو اشارتاً بتایا گیا ہے کہ لوگ دونوں پائلٹ کورونا کے بارے میں فکر مند تھے. یہ کورونا جب سے وائرس پچھلے 2-3 مہینے سے پاکستان میں آیا ہے اور پوری دنیا میں آیا ہے، اس کے بارے میں ساری دنیا ہی فکر مند تھی، لیکن ہمارے اپنے لوگ فکر مند نہیں تھے. آج سے کوئی 3 سے 4 مہینے پہلے ہم نے کورونا کے بارے میں بہت واضح لفظوں میں PIA کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے اور اس اسٹریٹجی کے تحت ہماری فلائنگ کو کیا جائے. لیکن ہماری ان ہدایات یا اس ریکویسٹ کو انہوں نے اوور لک کر دیا گیا اور ہمیں بلیک میلر اور کئی چیزوں کا خطاب بھی دیا گیا اور اس کی وجہ سے ہم نے گو سلو بھی کچھ کیا. اس طرح کا ہمارے کچھ چیزیں سامنے آئی ہوں گی آپ کے، جو آپ لوگوں کو پتا ہوگا. منسٹر صاحب نے ڈگریز کا ذکر کیا، منسٹر صاحب نے لائسنس کا ذکر کیا. پالپا کسی صورت بھی نہ کسی ایسے آدمی کی سپورٹ کرے گی جس کی ڈگری جعلی ہوئی ہو، یا کسی ایسے آدمی کو سپورٹ کرے گی جس کا لائسنس جعلی ہو. نہ ڈگری دینا پائلٹس کو. ٹھیک ہے، بہتر ہے عمران صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جو اعداد و شمار ان کی جانب سے آج پیش کیے گئے 262 ایسے ہیں جنہوں نے ایگزام نہیں دیا، یعنی ان کی جگہ ایگزام کسی اور نے دیا. 54 کیسز کسی اور نوعیت کے تھے، 28 کیسز کسی اور نوعیت کے تھے. ان کیسز کی بنا پر اب آپ کی ایسوسیشن کا کیا موقف ہوگا؟ میں آپ کو بہت واضح لفظوں میں بتا دیتا ہوں. ہمارے پورے 2 سال کے پروسیس میں جو PIA نے شروع کیا تھا آفٹر دا بورڈ انسٹرکشنز، 6 پائلٹس جن کی ڈگری کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی ان سب کو فارغ کر دیا گیا. اسی طرح سے کچھ اعداد کوئی 10-1 کے قریب لائسنس کے بارے میں تھی، وہ سب بھی حضرات فلائنگ سے ہٹا دیے جا چکے. اور ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اسٹرکٹ ایکشن، جو لوگ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہیں، پالپا ان سے کسی قسم کی بھی رعایت نہیں کرے گی، بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرے گی کہ ایسے لوگوں کا احتساب کیا جائے، ایسے ڈپارٹمنٹ کا احتساب کیا جائے، کیونکہ نہ لائسنس ہم ایشو کرتے ہیں نہ ہم ڈگری دیتے ہیں. اور ساتھ میں ان لوگوں کو جب ہائرنگ کی گئی تھی اس پروسیس کا کیا ہوگا. یہ تو ہو گئی ہماری بڑی کلیئر بات. اب آپ آئیں انویسٹیگیشن کی طرف. انویسٹیگیشن کا جو پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے، یہ انویسٹیگیشن میں تو صرف ہمیں جو چیز نظر آئی، جو ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ایک پائلٹ ایرر ہے اور ایک ATC ایرر ہے. لیکن اب آپ نے غور کیا کہ وہ کیا فکر مند تھے کہ وہ کورونا کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی کہ فکریں. اچھا عمران صاحب، وقت کی قلت کے باعث آپ سے آخری سوال صرف یہ ہے کہ اس رپورٹ پر آپ کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ براہ راست جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے ATC کے علاوہ پائلٹس پر ڈالی گئی ہے. میں نہیں سمجھتا یہ رپورٹ کمپلیٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جو چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا پراپرلی وہ نہیں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ ایک بورڈ کا انکمپلیٹ ہونا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلی دفعہ آپ کو بتا دیا تھا کہ عقائد کے تحت جیسے. ٹھیک ہے، بورڈ پر آپ کے تحفظات تھے اور آپ اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. پیلپا جنرل سیکرٹری عمران نوریجو صاحب، بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے. اور ایویشن ایکسپرٹ کیپٹن ریٹائر سلطان محمود حالی نے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کو خوشائند قرار دیا ہے. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی پر زور بھی دیا. سما سے بات کرتے ہوئے کہا کہ PIA کو اب سنجیدگی سے تمام معاملے کی ڈگریوں کی جانچ پڑتال کرنا ہوگی. صورتحال میں جہاں دونوں کے کوتاہی نظر آ رہی ہے تو ان کے اوپر تو یہ کرمنل مقدمہ بن سکتا ہے. اگر ایک چیز کی بنیاد ہی جو ہے وہ جعلی ڈگری کے اوپر ہے تو اسی کا اثر پڑتا ہے ان کی کارکردگی کے اوپر بھی. اور PIA کو بہت ہی سنجیدگی سے تمام جو عملہ ہے اس کی ڈگریوں کا جانچ پڑتال کرنی چاہیے. اور عبوری رپورٹ منظر عام پہ آ گئی. اصل چیز یہ ہے کہ اب آپ اس کے اوپر اقدامات کیا اٹھاتے ہیں. ہم حادثے کا کیوں انتظار کرتے ہیں کہ قیمتی انسانی جانے جائیں تو پھر ہم تحقیقات کا انتظام کریں. اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر مراد سعید اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے، میں نے اس کا جواب دیا. کون سا آپ کسی کو گایا دیتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو. ابھی اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے، پہلے بھی کی ہے ابھی بھی ہوئی، کوئی ایشو نہیں. سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے. کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے اسپیکر صاحب. میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں. ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے
اور میں نے اسپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں. میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک ایک بندے کو فون کیا اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں, ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے, آج بھی اسی گھر میں رہ رہے ہیں جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا. آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں, وہ میرا مخالف ضرور ہے, میں نے بھی الیکشن لڑا اس کا, اور میں نے اسپیکر صاحب, میں پھر ریکارڈ کیے کہوں, اسپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات, لیکن اسپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازش ہے, وہاں پہ جا کے یہ جو چالیں جو بن رہے ہیں اسپیکر صاحب, ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب, یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے, اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا, لیکن اسپیکر صاحب ایک مقصد ہے میرا, میری لیڈر کو 24 سال آپ لوگوں نے ذاتی تنقید کا نشانہ بنایا, ان کو آپ نہیں روک پائے. اگر کسی کا یہ خیال ہے اسپیکر صاحب کہ اس طرح میرے سامنے آ کے یہاں پہ آپ منتیں کرتے اور اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے رات کو میرے گھر فروٹ بیچتے ہیں, جو کہ میں نے واپس کر دی, لیکن دن کو پارلیمنٹ کے آ کے اپنی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے چیزیں لہراتے ہیں اور ذاتی تقریریں کرتے ہیں, اسپیکر صاحب میں اب ایکسپوز کروں گا. اگر یہاں پہ آپ آ کے میرے سامنے منتیں کرتے ہیں کہ آپ سر 2 منٹ دیجیے گا سر, 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. اگر آپ یہاں پہ آ کے مجھے منتیں کرتے کہ میری لیڈر کے ساتھ سے پہلے تقریر کر لو, لیکن پھر اس کے بعد مجھے یہاں پہ نشانہ بناتے اور خوش ہوتے ہیں, ورکرز کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اسپیکر صاحب میں ایکسپوز کروں گا. اسپیکر صاحب میں نے 4 لوگوں کا حوالہ دیا, میں آپ کو 30 اور لوگوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. لیکن اسپیکر صاحب میں یہاں پہ ایک کاز لے کے آیا ہوں. آپ نے 2016 سے اس قسم کی کمپین کی, میرے فیملی کو نشانہ بنایا, جھوٹ تھا, کامیابی نہیں ملی. 2018 میں آپ نے کمپین شروع کی اور آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, میں مزید زیادہ مارجن سے الیکشن جیت کے آیا. ابھی یہاں پہ آپ مجھے منتیں کرتے اور پیچھے سازشیں بنتے ہیں. اسپیکر صاحب میں ایک وعدہ اپنے رب سے, اپنی قوم سے, اپنے لوگوں سے, اپنی جماعت سے, اپنے قائد سے, اپنے ورکر سے, اس ایوان سے, اس چیئر سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم اسپیکر صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے, اگر میرے سر پہ یہاں پہ یہ گولی بھی رکھتے نا اور کہیں کہ اسٹیٹس کو کا ساتھی بن جاؤں, اللہ کی قسم نہیں بنوں گا. اسپیکر صاحب اگر میرا سر یہ کاٹتے, اسپیکر صاحب میرا سر کاٹتے, قلم کر دے, میں اسٹیٹس کو کا مقابلہ کرنے آیا ہوں, اس کا ساتھی بننے کے لیے نہیں آیا. اسپیکر صاحب اگر کسی کا اسپیکر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ چیز چلتی رہے گی, اس سے کیا ہوتا ہے, 2016 میں آپ نے شروع کیا تھا, پتا چلا کہ میں آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکا ہوں. اسپیکر صاحب میں نے اس کے بعد مزید میری آواز میں گونج آئی, اب بھی مزید گونج آئے گی. اسپیکر صاحب میں انشاءاللہ اپنے کمٹمنٹ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. پاکستان بدلنے کا خواب اپنے قائد کے ساتھ مل کر ہم نے دیکھا تھا, پاکستان کو بدلوں گا. اپنے 2 منسٹریز میں ایک انڈیکیٹر آپ نہیں دکھا سکتے, شکریہ. جس کا آپ کے 10 سال اور میرے 2 سال آپ مقابلہ کر سکے. اسپیکر صاحب یہ بھی جی وائنڈ اپ کریں. جی مراد سعید. اسپیکر صاحب جب آخری جملہ ہے. اسپیکر صاحب جب ان سے کاشف عباسی نے پروگرام میں پوچھا کہ آپ مراد کو ہمیشہ اس قسم کی گالیاں دیتے ہیں, تو کہتے کہ مراد کی زبان کو دیکھے. کاشف نے 3 دفعہ سوال کیا کہ مراد نے کیا بولا ہے, کہتے ہیں کہ فرزند زرداری بولا ہے. چلو جی خواجہ سعد رفیق صاحب. جی خواجہ سعد رفیق صاحب جی, آپ کس پہ سیٹ نمبر؟ جی خواجہ صاحب آپ سیٹ نمبر بتا دیں. جی 16 جی سٹارٹ کریں. جی قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر مراد سعید اظہار خیال کر رہے تھے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایوان میں مجھ پر اور میرے قائد پر تنقید کی گئی. اہم خبر آپ کو دیں, جعلی اکاؤنٹس کیس میں 3 مفرور ملزمان سے متعلق احتساب عدالت کا بڑا حکم آ گیا.
عدالت نے زرداری کے مبینہ فرنٹ مین پیر درویش، نمر مجید اور علی کمال مجید کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ڈائمنڈ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے سہیل رشید سے۔ سہیل، بتائیے گا تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے متعلق۔ دیکھیں گے جعلی اکاؤنٹس کیس کے 3 اہم ملزمان ہیں جن کو اب باضابطہ طور پر اشتہاری ڈکلیئر کر دیا گیا ہے احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے۔ ان ملزمان میں پیر درویش جو کہ مبینہ فرنٹ مین ہے آصف علی زرداری کے، علی کمال مجید اور نمر مجید شامل ہیں۔ احتساب عدالت نے ناظرہ کو ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ تینوں ملزمان کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے جائیں اور 7 جولائی تک شناختی کارڈ بلاک کرنے کے بعد رپورٹ احتساب عدالت میں پیش کی جائے۔ تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ان کی جو پاکستان میں ہے اس کو ضبط کرنے کے احکامات احتساب عدالت کے جج اعظم خان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ تحریری حکم نامہ اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے اور تینوں ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے عدالت نے قرار دیا ہے کہ ملزمان کے اشتہار بھی جاری کیے گئے تھے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے گئے، لیکن ملزمان جان بوجھ کر روپوش ہیں اور عدالت کے سامنے سرنڈر کر کے ٹرائل کا سامنا نہیں کر رہے، لہذا ان کی عدم موجودگی میں ان کے خلاف ٹرائل جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا۔ جو پیر درویش ہیں ان پر آصف علی زرداری کی 2 کمپنیاں مبینہ طور پر اپنے نام بے نامی کی حیثیت میں رکھنے کا الزام ہے جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی تھی، جبکہ نمر مجید اور علی کمال مجید ٹھیک ہے، اہم الزامات ہیں ان تمام ملزمان پر اور ایسے میں ڈائمنڈ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ اپڈیٹس کے لیے بے شکریہ سہیل۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف بھی نیب رڈار پر آ گئے۔ سیالکوٹ میں قائم نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے نیب لاہور نے 26 جون کو طلب کر لیا۔ نیب کی جانب سے جاری نوٹس کے مطابق خواجہ آصف کو کینٹ ویو ہاؤسنگ سوسائٹی سیالکوٹ کیس میں 26 جون صبح 11 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے موجودہ زمین سے زیادہ فروخت کی۔ خواجہ آصف پر اختیارات سے تجاوز کرنے کا بھی الزام ہے۔ اس کیس میں خواجہ آصف کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ نوٹس میں ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری کے ذرائع کی تفصیلات بھی ساتھ لانے کا کہا گیا ہے۔ کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف جگہ جگہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ آج لائنز ایریا اور اے بی سینیا کے مکین سڑکوں پر نکل آئے۔ کے الیکٹرک نے پھر فرنس آئل اور گیس کی کمی کا بہانہ جڑ دیا۔ شاہنواز علی قادری کی رپورٹ۔ بل تو ایسے آ رہے ہیں کہ جیسے 24 گھنٹے کے 48 گھنٹے لائٹ دے رہیں گے۔ 2020 آ گیا مگر کے الیکٹرک کا نظام صحیح نہ ہو سکا۔ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے جھٹکے کراچی والوں کی برداشت سے اب باہر ہونے لگے۔ کل ملیر میں تو آج لائنز ایریا اور اے بی سینیا کے علاقے میں غائب بجلی کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ شہریوں نے کے الیکٹرک کے دفتر کے سامنے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ سارا دن لائٹ نہیں ہوتی اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پوری رات لائٹ نہیں ہے۔ کہاں ہے گورنمنٹ، کہاں ہے گورنمنٹ آف سندھ؟ خدا را جاگو، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس ملک کا۔ 19,000 کا بل آیا، 19,000 کا۔ میرے پاس 2 فین چل رہے ہیں، 1 فریج ہے اور 7 ہے۔ یہاں آ کر میں نے بولا ہے کہ بھائی اس کا یہ کیوں، کہتے آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ مظاہرین نے احتجاجاً شارع قائدین کو بھی بلاک کیا، تاہم پولیس اور رینجرز نے لوگوں کو سمجھا بجھا کر ایک ٹریک کھلوا دیا۔ کہ الیکٹرک کے حکام نے رات میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا یقین دلایا تو مظاہرین گھروں کو چلے گئے۔ کیمرہ مین قاسم رئیس کے ساتھ شاہنواز علی، سما، کراچی۔ ایک بار پھر سے آپ کو لے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ خواجہ سعد رفیق اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عام لوگوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کتنا خوف ہے کرونا کا کہ ہم یہاں بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن جب حالت جنگ میں قومیں ہوتی ہیں تو اگر واقعی جمہوریت ہو، واقعی وہاں پہ پارلیمنٹ فنکشنل ہو، تو پھر وہاں پہ پارلیمنٹس کا لاک ڈاؤن نہیں کیا جاتا۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں۔ کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا۔ ویسے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت بڑے بڑے اعزازات حاصل کیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، لیکن جو کمال کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنانے تھے، آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کی اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا۔ یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا، اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے
اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا۔ اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے، آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا۔ آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا، آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے، آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا۔ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے، تو جنگ اور جیو تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، تب وہ ٹھیک تھے، آج وہ غلط ہے۔ آپ نے جیلیں بھر دی اپنے مخالفین سے، ہمیں آپ نے چور ڈکلیئر نوٹیفائیڈ کر دیا، آپ کی نظر میں ہم سب چور ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے پاکستان کو کیا ملا؟ آپ نے کرپشن کی رقم جو آپ بتاتے تھے، کون سا ٹکا آپ نے ریکور کیا؟ آپ کے حالات یہ ہیں کہ بجٹ سر پہ ہے، شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے۔ آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے، آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہیں، کورونا کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم میں باری باری سارے اپنی باری دے آئے ہیں، تو جناب چیئرمین باری دے کے پھر یہیں کھڑے ہیں، پھر بھیج دیں گے، باری دے کے پھر واپس آ جائیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا، تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے۔ میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا، سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی، نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی۔ اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے، 10 اپریل 86 کا، ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں۔ کل جو راجہ ریاض صاحب اور خواجہ شیراز صاحب نے گفتگو کی کیپٹل ٹاک میں، وہ پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ کوئی مذاق ہے؟ آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے کہ صوبے کا وزیر مرکزی وزیر کو ابیوز کر رہا ہے، مرکزی وزیر اپنے پارٹی کے 2 لیڈرز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ انڈیکیشنز بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم نے آپ کو نہیں گرانا، ہم نو کانفیڈنس نہیں لا رہے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مقدمات میں پھانس کے قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے، خواجہ سعد رفیق اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ ہو گیا، شہر کے مزید 7 علاقے آج رات سے سیل کر دیے جائیں گے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے صوبے کے اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز اور ICU بیڈز کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ اگلے فور 1 ویک کمپلیٹ گلبرگ بند ہو رہا ہے، ماڈل ٹاؤن مکمل طور پہ، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، DHA، گلشن راوی اور وارڈ سٹی۔ نمبر آف HDU بیڈز یعنی ہائی ڈپینڈنسی بیڈز کا ہمیں انکریز کرنا تھا۔ لاہور کے اندر صرف 671 سے بڑھا کے 1228 پہ ہم نے کر دی، اور نمبر آف ICU جو ہیں وہ بھی انکریز کر کے 187 سے 205 پہ ہم لے گئے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہزاروں صحافیوں کے استاد پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین لاہور میں انتقال کر گئے۔ وہ کورونا وائرس کے باعث نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر تھے۔ پنجاب یونیورسٹی میں نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ پروفیسر مغیث کا سفر آخرت، نماز جنازہ میں اساتذہ، صحافیوں اور شاگردوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ان کی لیگیسی کو انشاءاللہ آگے لے کے بڑھیں گے، اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو آگے منتقل کر سکیں۔ کورونا سے متعلق SOPs کے تحت تدفین ہوئی۔ ایک اچھی روایات چھوڑ کر گئی ہیں، اور یہی ایک بات کسی بھی آدمی کا
ایک اس دنیا سے کمائی ہے کہ اس کے لیے پیچھے کلمات خیر کہنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہو۔ پروفیسر مغیث چند دن پہلے کرونا وائرس کا شکار ہوئے، اہل خانہ نے اسپتال منتقل کیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ مرحوم نے پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو سینکڑوں مشہور نام دیے، ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے جو ملک بھر کے ٹیلی ویژن، اخبارات اور ریڈیو میں صحافتی فرائض نبھا رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مغیث الدین شیخ نے زندگی میں جو کہا وہ کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے امریکی یونیورسٹی سے جرنلزم میں ماسٹرز کیا اور میس کمیونیکیشن میں پی ایچ ڈی کی۔ کیریئر کا آغاز 1976 میں بطور لیکچرر کیا، 1982 میں پنجاب یونیورسٹی کا حصہ بنے اور 28 برس یہیں گزارے۔ ایک اور عدالتی کارروائی کا ذکر، سندھ ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس عمر سیال نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ یہ عالمی معاملہ ہے، سندھ ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ عرفان الحق کی رپورٹ دیکھیے۔ امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور جسٹس عمر سیال کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست کی سماعت کے دوران ماحول جذباتی ہو گیا۔ درخواست گزار نے کہا کہ عافیہ صدیقی کی واپسی سے متعلق وفاقی حکومت کوئی اقدامات نہیں کر رہی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے روز درجنوں لوگ مر رہے ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا، سندھ ہائی کورٹ کے حکم نامے پر امریکہ میں کیسے عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ درخواست گزار نے کہا امریکہ میں عافیہ صدیقی مر بھی گئی تو اس کی لاش بھی نہیں دیں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر عافیہ کا معاملہ بین الاقوامی نوعیت کا ہے، سندھ ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدالت جذبات پر نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ کیس کو موسم گرما کی تعطیلات کے بعد ہی سنا جائے گا۔ اس پر درخواست گزار کا کہنا تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس 17 سال سے لٹکایا جا رہا ہے۔ عدالت نے درخواست کی مزید سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ عرفان الحق، سما، کراچی۔ ایک طرف بجلی نے جینا محال کر رکھا ہے تو دوسری طرف کراچی والوں پر اربن فلڈنگ کا خطرہ منڈلانے لگا۔ اس سال مانسون سیزن کے دوران کراچی میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان ہے۔ ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں معمول سے 20% زائد بارشوں سے شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ 20% زیادہ بارشوں ہونے کا امکان ہے معمول سے۔ معمول کی اگر ہم بات کریں تو پورے پاکستان میں ایک ایریا ویٹڈ ایوریج رین پورے پاکستان کی ایک فگر اگر آپ لیں تو 3 مہینوں پہ مشتمل وہ 140.9 ملی میٹر ہوتی ہے۔ کراچی کی 131.5 یا اس طرح سے ہے، تو اس میں 20% آپ ایڈ کر لیں۔ کراچی جیسا کہ شہر ہے، یہاں پر بہت بڑی بلڈنگز اور یہ انفراسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہمارا مطلب پچھلے سال کا بھی ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہ آبزرو کرتے رہے ہیں کہ اگر آدھے گھنٹے میں بھی 50 ملی میٹر بارش اگر پڑ جائے اور بہت تیزی سے بارش اگر گر رہی ہو تو اتنی تیزی سے ڈرین آؤٹ نہ ہو رہی ہو تو وہ اربن فلڈنگ کا سما پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ خدشہ تو بہرحال رہتا ہے، اگر تھوڑے وقت میں یعنی 1-8 گھنٹے میں اتنی بارش ہو جائے 80 ملی میٹر، 100 ملی میٹر، 150 ملی میٹر، تو اتنی تیزی سے آپ کا ان نالوں میں جو کچرا وچرا بھرا ہوتا ہے وہ پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا، جب تو ظاہر ہے وہ چوک ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کو جلدی جلدی صاف کیا جائے۔ تو کراچی میں اربن فلڈنگ کی پیش گوئی، نالے بھر جائیں گے، اوور فلو ہو جائے گا۔ اس وقت نالوں کی صفائی کی کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم سے جو اس وقت گجر نالے پر موجود ہیں۔ خورشید، کیا معاملات ہیں یہاں کے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے تو پیش گوئی کر دی، لیکن شہری اداروں نے بھی یہ اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ دعوے کیے جا رہے ہیں، نالوں کی صفائی کی جا رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سارا کام ان کو اس وقت یاد آتا ہے جب مالی سال ختم ہونے کے قریب ہے۔ میں اس وقت آپ کو منظر دکھاؤں گا گجر نالے کا جو فیڈرل ایریا اور نارتھ احمد آباد کے سنگم پر ہے۔ کیمرامین محسن آپ کو دکھائیں گے، یہ وہ گجر نالے کی صورتحال ہے جو کچرے سے مکمل طور پر بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ آبادیاں ہیں کہ اگر 15 سے 20 منٹ موسلادھار بارش ہو جاتی ہے تو گجر نالہ یا اورنگی نالہ یا شہر کے جو دیگر بڑے نالے ہیں وہ ابل جاتے ہیں اور ان کا پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، اور کم سے کم 2 سے 2.5 فٹ پانی جمع ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے علاقے کے مختلف گلیوں اور محلوں میں۔ یہی صورتحال اس بار بھی ہے جو گجر نالے اور مختلف علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے یہی کہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ان کو اندیشہ یہی ہے کہ ان کے گھر پھر ڈوبیں گے، لہٰذا کچھ سیانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گراؤنڈ فلور کا سامان ابھی سے فرسٹ فلور کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ خورشید۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ دیکھتے رہیے سما۔